عورتیں جو یہ دنیاوی سفر ہوتا ہے اس میں بھی پابند ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں، چونکہ زمانہ بدل چکا، اس مسئلے کو لوگوں نے بھلا دیا، اب اس کو کوئی عیب سمجھتا ہی نہیں۔ صحیح راستہ بتاؤ تو کہتے ہیں یہ کیا نئی بات؟ نئی بات تو وہ ہے جو زمانے نے تمہیں سکھائی ہے۔ بے شک۔ اب اتنا معاملہ ہوا، کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے ایسا۔ اب یہ سب سوالات اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ تن ہما داغ داغ شد، بمبا کجا کجا نہم، جب پورے بدن پہ زخم ہی زخم ہو تو مرہم کہاں کہاں رکھے؟ یہ مشکل۔ اب میں اس گوشے پر بات کروں گا۔ آپ جس کو عورت کہتے ہیں، عورت کیوں کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ اس کو مرد کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں یہ عورت، ہر مرد کے ساتھ بھی عورت، اسے کہتے ہیں ستر عورت۔ مرد کے جسم میں کچھ جگہ ایسی ہے اس کا چھپانا فرض ہے، بے شک۔ مرد کے ساتھ بھی کچھ جسم میں کچھ ایسے اعضاء ہیں ان کو چھپائے بغیر آپ نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، بے شک۔ تو ان اعضاء کا نام ہے عورت، وہ فرض ہے ستر عورت۔ واہ واہ، بے شک۔ عورت کا چھپانا فرض ہے، ان اعضاء کو چھپانا فرض ہے، عبادت ہی نہیں ہوگی آپ کے بدن پر کپڑا نہ ہو۔ اب کمر سے لے کے نیچے کے حصے تک یہ عورت ہے، بے شک۔ اس کو چھپانا، عورت کے معنی ہی چھپانا۔ واہ واہ، بے شک۔ اگر وہ چھپتی نہیں تو عورت ہی نہیں۔ واہ واہ، بے شک۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ نام ہی ملا ہے ایسا، اس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے کہ ہمارا نام یہ کیوں رکھا گیا، ہم کو عورت کیوں کہا گیا۔ تو چھپانے کا حکم ہے، اور یاد رکھو یہ چھپنا یا چھپانا یہ عیب نہیں ہے، اس کو آپ نے عیب سمجھ لیا۔ ایک ذات وہ بھی ہے چھپنا ہی جس کا کمال ہے، واہ واہ، بے شک۔ سبحان اللہ، چھپنا ہی جس کا کمال ہے، اسی لیے اس نے اپنا نام رکھا الباطن۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس کی ذات چھپی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ایک شان یہ ہے کہ اس نے کہا اپنے لیے الباطن، واہ، بے شک۔ اور ایک شان ایسی ہے کہ وہ اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ تو اس نے کہا دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ الظاہر۔ تو وہ الباطن بھی ہے، وہ الظاہر بھی ہے، اور ساری کائنات میں اسی کے صفات کے جلوے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سارے جلوے اسی کے ہیں۔ کہیں وہ اپنی صفت الباطن کو ظاہر کرتا ہے، واہ واہ، کہیں وہ اپنی صفت الظاہر کو ظاہر کرتا ہے، واہ، کہیں وہ اپنی صفت العلیم کو ظاہر کرتا ہے، کہیں اپنی صفت القادر کو ظاہر کرتا ہے۔ واہ واہ، یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔
لوگ ابھی اس کی صفت سے آگے نہ بڑھ سکے نہ بڑھ سکیں گے. بے شک ظاہر کرتا ہے تو مختلف کو اللہ اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے. واہ واہ تو مرد کو کون سی صفت دی؟ مرد کو اپنی صفت ظاہر کا مظہر بنایا. واہ سبحان اللہ. مرد ظاہر. اور عورتوں کو کون سی صفت دی ہے؟ عورتوں کو اپنی صفت الباطن کا مظہر بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرد ظاہر ہے، عورتیں الباطن ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک وہ الباطن کا مظہر ہے، یہ ظاہر کا مظہر ہے. لہذا مردوں کے جتنے احکام ہیں وہ ان کو ظاہر ہی کرنا. واہ 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 واہ. بے شک جہاں جہاں ظاہر کی ضرورت ہے وہاں مرد، اور جہاں جہاں باطن کی ضرورت ہے وہاں عورت. واہ سبحان اللہ. بے شک لہذا جہاد الظاہر والے کے لیے ہے، الباطن والے کے لیے نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امامت کا فریضہ تھا. اس میں درود شریف پڑھی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عورتوں کو جو احکام دیے ہیں اس میں بھی رعایت کی. واہ بے شک ان احکام کی ادائیگی میں جتنا اپنے کو چھپائیں اتنا ہی ثواب. واہ بے شک سبحان اللہ. ارے نماز آپ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے نا، تو جہاں زیادہ ثواب ملے واہ بے شک ثواب دینے والا خدا ہے، اس سے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے یہ خدا کیوں دیتا. ارے خدا میں ہوں کہ تو ہے، میری مرضی سے چلے گا. اب نمازی کو لے لیجیے. ایک عورت اپنے حجرے میں نماز پڑھے ثواب ملے گا اس کو، مگر حجرے کے بجائے اگر دلان میں آ کے پڑھے ثواب کم ہو گیا. بے شک فرض ادا ہو گیا، ثواب کم ہو گیا. دالان سے آ کر کے آنگن میں پڑھے اور بھی کم ہو گیا. آنگن سے آ کے دروازے پہ پڑھے اور بھی کم ہو گیا. ارے نماز آپ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے نا، تو جہاں زیادہ ثواب ملے واہ بے شک ثواب دینے والا خدا ہے، اس سے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے یہ خدا کیوں دیتا. ارے خدا میں ہوں کہ تو ہے، میری مرضی سے چلے گا. اب نمازی کو لے لیجیے. ایک عورت اپنے حجرے میں نماز پڑھے ثواب ملے گا اس کو، مگر حجرے کے بجائے اگر دلان میں آ کے پڑھے ثواب کم ہو گیا. بے شک فرض ادا ہو گیا، ثواب کم ہو گیا. دالان سے آ کر کے آنگن میں پڑھے اور بھی کم ہو گیا. آنگن سے آ کے دروازے پہ پڑھے اور بھی کم ہو گیا. جتنا یہ کھلتی گئی ثواب کم ہوتا گیا. واہ 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 بے شک یہ تو ہے الباطن والے کی شان. اور جو الظاہر والے ہیں وہ ظاہر ہوتے جائیں ثواب بڑھ گئے. واہ سبحان اللہ. حجرے کی بھی نماز اور ہے، دالان میں نماز میں ثواب بڑھ گئے. دالان کی نماز کے بجائے میدان میں نماز پڑھی ثواب بڑھ گئے. جتنا آپ کھلتے گئے اتنا ثواب میں بڑھتے گئے. ارے اس چیز کو میں سمجھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، بے شک مسجد نبوی ہے، اس سے بڑی مسجد کون؟ واہ واہ مسجد حرام، یہ تو اور بھی بڑی، اس میں بھی جاتے ہیں. کسی کو روکا نہیں جاتا تم جاؤ تم نہ جاؤ. دلی جذبات سبھی کے ہوتے ہیں، جاتے ہیں. میں ثواب کی بات کر رہا ہوں، میں ثواب کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد حرام میں جو نماز عورتیں پڑھتی ہیں اس نماز سے افضل وہ نماز ہے جو اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ
مسجد حرام میں آپ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں ثواب اس کا 1 لاکھ، صحیح، مگر جب گھر میں پڑھتی تو اس سے زیادہ، لاکھ سے زیادہ گھر ہی میں خدا دے رہا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہاں صرف عورتوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ طواف کرو، بے شک، واہ واہ، طواف کے لیے وہاں جاؤ، نماز کے لیے وہاں نہ جاؤ، نماز تو گھر میں پڑھ لو، ثواب ہی چاہیے نا، یہاں اس سے زیادہ ثواب ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف ایک ایسی مجبوری ہے کہ وہاں گائے بغیر کام چلے گا نہیں، تو صرف ایسے ہی بارگاہ رسول میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے مت جاؤ، واہ واہ بے شک، نماز یہاں 50,000 اس سے زیادہ تمہارے گھر میں، واہ واہ پھر یہاں کس لیے جا؟ یہاں صرف زیارت کے لیے جا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں زیارت کے لیے جاؤ اور مسجد حرام میں طواف کے لیے جاؤ، اس میں اجر ہی اجر ہے۔ رہے نماز، یہ خدا کی عبادت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر ہی میں پڑھو، واہ واہ بے شک، کیوں کہ تم الباطن کی مظہر ہو، خدا کہتا میں بھی باطن تو بھی باطن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، تاجدار اہل سنت، سبحان اللہ، واہ واہ، اس میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، ان کے درجات کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بڑھایا ہے ان کے درجات، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی خدمات جو ہے، مردوں کی خدمات باہر سے متعلق ہے، عورتوں کی خدمات گھر سے متعلق ہے، مرد کھل کر کے باہر کام کرتا ہے، عورتوں پر وہ چیز لازم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے حقوق مرد کے اوپر ہیں، واہ بے شک، یہ اپنا رزق لینے کے لیے باہر نہیں نکلے گی، تمہیں لا کے اسے دے رہا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کتنا انتظام کر دیا شریعت نے، کتنی عزت دے دی، تو اس لیے ہر معاملے میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، اور پردے میں رہ کے کوئی کام رکتا نہیں، بے شک، عورتوں نے بھی پردے میں رہ کر ایسے ایسے کام کیے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ بے شک، واہ آپ کو سفر کی بڑی فکر ہے، محرم نامحرم کی بات لگا رہے، آپ کو چھٹی دے دی جائے تو آپ جس کے ساتھ چاہیں سفر کریں، کوئی شرط نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کی عزت و عفت کو بچانے کے لیے، واہ واہ واہ، ان کے وقار کو بچانے کے لیے، دوسروں کی بدنگاہی سے ان کو بچانے کے لیے، واہ 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 سبحان اللہ، ان کی عزت و عافیت کو برقرار رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے، واہ واہ، ہمارا اسلام جو کہہ چکا اس پر جو عمل کر رہے ہیں آج بھی وہ بچے ہوئے ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے وہ سب برباد ہو چکے ہیں۔ واہ واہ بے شک، جاؤ یورپ کا حال دیکھو، جاؤ امریکہ کا حال دیکھو، جاؤ غیر مسلمین کے حال دیکھو کہ ان کی زندگی کیا ہے، ان کا ماحول کیا ہے، اس ماحول سے وہ لوگ بھی عاجز ہیں۔ بے شک، حق حق